آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ڈیٹا سائنس کا مطلب کیا ہے۔ ڈیٹا سائنس کا مطلب ڈیٹا سے انسائٹس نکال کے کوئی فیوچر پریڈکشن کرنا، جس میں مشین لرننگ بھی آ جاتی ہے اور مشین لرننگ کے الگورتھمس بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے، اس کا ہم نے کرنا کیا ہے، اس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے، ہم لوگ وہیں پہ اٹک کے رہ جاتے ہیں۔ اسی کا سلوشن آج میں لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ کے پاس ڈیٹا آیا ہے تو اس کے بعد کرنا کیا ہے، ڈیٹا کو ایکسپلور کیسے کرنا ہے، ڈیٹا میں سے انسائٹس کیسے نکالنی ہے، اور ڈیٹا کو فردر پروسیڈنگز کے لیے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، آیا کہ وہ ڈیٹا سائنس کی ٹیکنیک ہو، آیا کہ وہ آپ کے مشین لرننگ الگوریتھم کو آپ نے بلڈ کرنا ہو۔ تو اس ویڈیو میں ہم 10 امپورٹنٹ ٹپس دیکھنے والے ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ ڈیٹا سائنس کے اندر جب آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے ڈیٹا کے ساتھ۔ تیار ہیں آپ؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نہیں تیار، کیونکہ آپ میری باتوں پہ یقین ہی نہیں کر رہے۔ یہیں سے واپس جائیں اور جو میں نے کہا ہے وہ دوبارہ سنیں۔ اگر دوبارہ سن لیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ میں ٹائم ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتا ہوں، آپ کو 2 سے 3 سیکنڈ دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ یہ یہاں سے میں اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہوں اسکرین میں تاکہ آپ کو آسانی ہو دیکھنے میں۔ اور یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس، جس کو ہم EDA بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ EDA۔ اور آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ EDA کے 10 امپورٹنٹ سٹیپ کون سے ہیں۔ مطلب جب بھی آپ نے EDA سٹارٹ کرنا ہے تو EDA اینڈ اٹس 10 امپورٹنٹ سٹیپس، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے وہاں پہ رک جائیے گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ جو بھی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کی شیپ چیک کرنا، ٹھیک ہے؟ جب یہ سب کچھ کیسے آئے گا، فار ایگزامپل میں نے آپ کو بولا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ڈیٹا آ گیا ہے، تو ابھی تک ہمارے پاس ڈیٹا تو نہیں نہ آیا، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، میں یہاں پہ اس کو میں مارک ڈاؤن میں کنورٹ کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو لکھتا ہوں step-1، ٹھیک ہے؟ اس میں بلکہ اس کو میں کہتا ہوں امپورٹ ڈیٹا سیٹس، ٹھیک ہے؟ امپورٹ ڈیٹا سیٹ آپ نے کرنے ہیں، اور ڈیٹا سیٹ امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کون کون سی لائبریریز چاہیے۔ میں یہاں پہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ امپورٹ pandas ایز PD، ٹھیک ہے؟ امپورٹ numpy ایز NP اینڈ امپورٹ seaborn ایز SNS، ٹھیک ہے؟ جو ہماری مشہور زمانہ لائبریریز ہیں، جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے سارا، lib.pyplot ایز PLT۔ یہ تو ہوگی ساری یہ والی لائبریریز، یہ ہم نے یہاں پہ امپورٹ کر لی لائبریریز، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کریں گے امپورٹ لائبریریز، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے جو ہماری ابھی کی ضرورت ہے۔ دین وی ول آلسو لوڈ ڈیٹا سیٹ۔ میں نے یہی بولا نا کہ جب ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے تو اس کے بعد کون سے اسٹیپ ہیں۔ امپورٹ ڈیٹا سیٹ کے لیے میں سمپلی یہاں پہ جو ڈیٹا سیٹ ہم یوز کریں گے، ہم یہاں پہ فار ایگزامپل ٹائٹینک کا ڈیٹا سیٹ یوز کر لیتے ہیں، DF، اس کو میں رکھ دیتا ہوں، اس کے آگے میں لکھتا ہوں SNS.load ڈیٹا سیٹ اینڈ ٹائٹینک کا ڈیٹا، ٹھیک ہے؟ ٹائٹینک کا یہ ہو گیا DF۔ ایک اور ہم ڈیٹا سیٹ لے لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، اس کو میں بول دیتا ہوں DF1 از اکول ٹو SNS.load ڈیٹا سیٹ، اس کو میں لے لیتا ہوں ٹپس کا ڈیٹا، ٹھیک ہے؟ یہ 2 ڈیٹا سیٹ میں یہاں پہ لے لیتا ہوں۔ دین ہم نے یہ دونوں ڈیٹا سیٹ یہاں پہ لوڈ کر لیے، ٹھیک ہے؟ لائبریری امپورٹ کر لی اور ڈیٹا سیٹ لوڈ کر لیے۔ اب یہاں پہ جو پہلا سٹیپ ہوگا وہ ہم نے ڈیٹا کی اسٹرکچر، شیپ، روز اور یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سٹیپ 1 کیا ہے؟ ڈیٹا شیپ دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیٹا شیپ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس سمپل جو کمانڈ ہے وہ ہے df.shape۔ میں سارا کام کرنے والا ہوں یہاں پہ DF کے ساتھ، فی الحال جہاں پہ ضرورت ہوگی ہم DF1 کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ نے یہاں پہ ڈیٹا سیٹ کو شیپ کے چیک کرنا ہے تو آپ ایک تو یہ کالم لگا سکتے ہیں، تو یہ پہلی جو ہے یہ روز یا انسٹنس ہے، اور دوسری ہمارے پاس ڈفرینٹ ادر چیزیں ہیں۔ اب اس کو میں اگر بولوں ڈیٹا کی شیپ میں نے دیکھ لی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رو کوما کالم، ٹھیک ہے، از اکول ٹو DF.shape، تو کیا ہوگا،
یہ پہلا جو ہے انسٹنس یہ رو کے ایکول ہو جائے گا اور دوسرا ڈی ایف شیپ کے ایکول ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, یہ ہو گیا. اب اس کے بعد میں کرتا ہوں پرنٹ. ٹھیک ہے, پرنٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں نمبر آف روز. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسپیس دے دیتا ہوں اور اسی طرح یہاں پہ رو لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو روز کر دیتے ہیں, اس کو کالز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, روز اینڈ اسی کو میں دوبارہ سے کاپی کرتا ہوں, یہاں پہ پیسٹ کیا نمبر آف کالز از اکول ٹو کالز. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ یہ دیکھیں جی نمبر آف روز اس ڈیٹا سیٹ میں اتنی ہے, نمبر آف کالمز اتنے ہیں. ٹھیک ہے, ادر دین دیٹ اگر آپ ڈی ایف شیپ بھی کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا لکھا ہوا ہے. میں یہاں پہ ڈی ایف ڈاٹ شیپ, بلکہ اس کو بھی اوپر والے کو بھی اگر میں پرنٹ لکھوں گا تو نیچے وہ پرنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, لیٹس سی. تو یہ دیکھیں یہ ایسے آیا تھا, پھر میں نے اس کو نمبر آف روز سیپریٹ کر لیا اور نمبر آف کالم سیپریٹ کر لیا. دس از آلسو کالڈ انسٹینسز. ٹھیک ہے, اس کو ہم سیریز بھی بولتے ہیں. تو یہ آپ نے خود سے دیکھنا ہے ڈیٹا فریم کی جو ویڈیو میں نے آپ کو بتائی تھی اس کے اندر. اب ان کو دیکھنے کے بعد ڈیٹا کی اسٹرکچر آف ایچ کالم اینڈ سیریز وہ دیکھنی ہے. اسٹیپ 1 یہ ہو گیا. اسٹیپ 2 کیا ہوگا؟ اسٹیپ 2 ڈیٹا اسٹرکچر. ڈیٹا اسٹرکچر کون کون سی ہوتی ہے؟ ایچ کالم اینڈ سیریز کی ساری انفو. ابھی اس کے لیے بڑا یا آسان سا ایک پیکج ہے, فنکشن ہے df.info. یہ کیا کرے گا؟ ہمیں پورے ڈیٹا کے بارے میں بتا رہا ہے. اب اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. 891 انٹریز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس نے برینج انڈیکس بولی ہے کہ یہ یہاں سے 891 انٹریز ہیں. دین ڈیٹا کالمز کتنے ہیں؟ 15, جو یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو اسٹرکچر شیپ صرف پتہ کرنی ہے کوئکلی تو آپ یہ کمانڈ لگائیں گے. اگر پوری انفو لینی ہے تو آپ یہ بھی لگا کے یہاں سے بھی ڈیٹا لے سکتے ہیں. اینڈ دین یہاں پہ نمبر آف انڈیسز جسے بولتے ہیں, انڈیکسز نہیں انڈیسز. انڈیسز کیا ہوتے ہیں میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو اسٹارٹ میں بتایا. اگر آپ کو نہیں سمجھ تو جا کے دوبارہ سے اسٹارٹ والی ڈیٹا سائنس کی ویڈیوز دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا. اصل میں یہ روز کے نمبر ہیں اور یہ ہمیشہ 0 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ دوسرا ہے تو یہ پہلا 0 ہوگا, یہ دوسرا 1 ہوگا. تو انڈیسز اس طرح چلتے ہیں پائتھن میں. اور اینڈ والا ٹوٹل 15 ہیں تو ایک اس میں سے کم ہوگا کیونکہ وہ 0 نے لے لیا. یہ بیسک میتھمیٹکس آپ کو پتہ ہے. پھر کالم کے نیمز کون کون سے ہیں؟ یہ سارے کالمز کے نیم ہیں. ٹھیک ہے, یہ آگے. پھر اس میں نان نل کاؤنٹس کتنے ہیں, مطلب کہ 0 کے بغیر, مطلب جو مسنگ ویلیوز ہیں وہ کتنی ہیں اس میں سے نکال کے. مطلب یہ 714 ایج کے ہیں نا, تو 891 میں 714 مائنس کریں تو 177 نل ویلیوز بنتی ہیں ایج کے اندر. تو ایج کے اندر نل ویلیوز اتنی ہیں اور نان نل ویلیوز جو ہیں وہ 714 ہے, مطلب خالی نہیں ہے نان نل. ٹھیک ہے, پھر ڈیٹا ٹائپ کیا ہے؟ پہلا سروائیوڈ ہے وہ انٹیجر ہے. ٹھیک ہے, دوسرا بھی انٹیجر ہے, تیسرا آبجیکٹ ہے, فلوٹ ہے, انٹیجر ہے, فلوٹ ہے, آبجیکٹ ہے, کیٹیگری ہے, آبجیکٹ ہے. دین بولین آپریٹر ہے, ٹرو فالس ہوگا اس میں. کیٹیگوریکل ہے جس میں سمبلز وغیرہ ہوتے ہیں, آبجیکٹ اینڈ بولین, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو انفارمیشن کے بعد چیک کریں گے. ابھی یہ میموری ہے کتنی یہ لے گا اس ڈیٹا سیٹ کو رن کرنے کے لیے, یا اس کے اندر یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. دین اسٹیپ 3 از ہمیں اوپر والے میں سے بھی فائنڈ مسنگ ویلیوز. ہمیں یہاں پہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کے اندر مسنگ ویلیوز کتنی ہیں. کیوں؟ 891 ٹوٹل ہے -714. لیکن اتنا کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ پائتھن کا سہارا لیں. تو آپ df.isNull لگانے کے بعد ڈاٹ. اب اس کو دیکھتے ہیں df.isNull کیا ہے. جہاں پہ isNull ٹرو ہوا وہاں پہ ٹرو ہو جانا ہے. مطلب ڈیک کے اندر یہ ویلیو مسنگ ویلیو تھی تو یہ ٹرو ہو گیا. اب 891 روز کو کون بندہ بیٹھ کے دیکھے کہ کہاں پہ مسنگ ویلیو ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ مسنگ ویلیو وہاں پہ ٹرو آ رہا ہے. تو اگر ہم isNull کو ڈاٹ سم کا فنکشن لگائیں تو ہمیں وہ نمبر دے دے گا کہ کس کالم میں, مطلب ایج کے کالم میں 177 مسنگ ویلیوز ہیں, ڈیک کے کالم میں 688 مسنگ ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائٹینک میں جتنے لوگ سوار ہوئے تھے اس کے اندر سے کیا اس کا ڈیٹا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مسنگ ویلیوز یہ ہیں. اگر ہمارے پاس مسنگ ویلیوز آ جاتی ہیں تو ان کے ہم پرسنٹ بھی تو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نا. اسٹیپ 3 فائنڈ مسنگ ویلیوز. یہاں پہ پرسنٹ کیلکولیشن آف مسنگ ویلیوز یہ بھی ہم دیکھیں گے. تو مسنگ ویلیوز کی پرسنٹ کیلکولیشن کرنے کے لیے ہم سمپلی اس چیز کو لیں گے.
ٹھیک ہے. فارمولا کیا ہے؟ ڈیوائڈیڈ بائی ڈی ایف ڈاٹ شیپ. اس کے بعد اس کے اندر ہم نے انڈیسز 0 ملٹیپلائڈ بائی 100. ٹھیک ہے. بیسک میتھمیٹکس ہے کہ ٹوٹل 891 ہیں, اس میں سے اگر 177 ہیں تو اس کی پرسنٹیج کیا بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ رہی بات کی. یہاں پہ ہم نے شیپ دیکھی تھی 891. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو میں نے کالم یہ والی اتنی لگائی ہے ڈی ایف شیپ اور 0. ڈی ایف شیپ 0 مطلب 0 کا مطلب ہے کہ نمبر آف روز. آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. اگر میں یہاں پہ اس کی بجائے اس کو میں کٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ 891 بائی 100 لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ سیم ویلیو آ رہی ہے. لیکن میں نے فارمولا لگایا. کیوں فارمولا لگایا؟ کہ پیچھے اگر آپ کا ڈیٹا فریم چینج بھی ہو جاتا ہے نا تو آپ کے پاس یہ اسی طریقے سے آ جائے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں سیم فارمولا اٹھاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی ایف 1 جو ہے اس کو میں کہیں کہیں یوز کر سکتا ہوں. لیٹ سی کہ یہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ میں نے ڈی ایف 1 یوز کیا. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹپس کے اندر جہاں پہ مسنگ ویلیو تھی پرسنٹیج وغیرہ وہ آ گئی ہے دوسرے ڈیٹا سیٹ کی. تو صرف آپ نے ڈیٹا فریم چینج کرنا ہے اور کوڈنگ اسے ہی بولتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے چینجنگ کرتے جائیں اور اس کو ریپروڈیوسیبل بنائیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ پرسنٹیج کیلکولیشن کرنے کے لیے 891 بھی لگا سکتے تھے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح کے سے فارمولے کو ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں وہ ایزی ہو. مطلب آپ اگر ڈی ایف کو چینج کریں تو آگے فارمولے آٹومیٹیکلی چینج ہو جائیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے کر لی اس کی پرسنٹ کیلکولیشن. پرسنٹ کیلکولیشن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ سپلٹ کرنا ہوتا ہے ویریبل کو ٹو میک نیو کالمز اف نیڈیڈ. ٹھیک ہے. اسٹیپ 4 میں کیا ہے؟ سپلٹ ویریبلس فار نیو کالمز نیڈیڈ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے کہ جس کو ہم دو جگہ پہ سپلٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ اگر فار ایگزامپل ہم یہاں پہ یہ سارا ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں, بڑی اس کی انفارمیشن لے رہے ہیں. اب اگر میں اس کے بعد یہاں پہ لکھتا ہوں ڈی ایف ڈاٹ ہیڈ. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ ڈیٹا ایسا ہے کہ اس میں کوئی دو ویلیوز نہیں ہے. مطلب یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا ساؤتھ ہیمپٹن کوما لنڈن. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا کام نہیں لکھا ہوا. وٹ ایف وی ہیو بن گیون اے کائنڈ آف ڈیٹا جس کے اندر یہ ویلیوز ہوں. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم ایک نیا ڈیٹا فریم ڈیزائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے آٹومیٹیکلی ڈیٹا فریم ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں سٹی کا نام دیا ہے اس کو. سٹی ڈیٹا از ایکول ٹو, لیٹ می سی کیا مسئلہ آ رہا ہے. ہم نے اس کو پی ڈی ڈیٹا فریم میں کنورٹ کیا سٹی ڈیٹا کو. میں نے اس میں نام دیا لاہور پاکستان 67 اور یہ سم تھنگ. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے نام دیا. لیٹ سی کہ یہ کون سا ڈیٹا ہے ہمارے پاس. میں سٹی کو یہاں پہ ویو کرتا ہوں. میرے پاس ایک ڈیٹا یہاں پہ میں نے بنایا جس میں نے کالمز کا نام دیا ایڈریس, میلز اینڈ فیمیلز. تو میں نے بتایا کہ لاہور پاکستان میں سے اس مشین لرننگ کے چلا کے اندر یا پائتھون کے چلا کے اندر جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں لاہور پاکستان سے کتنے لوگ ہیں. اگر 67 میلز ہیں اور 100 فیمیلز ہیں دین وی کین ایکچولی میک دس کائنڈ آف ڈیٹا سیٹ. ٹھیک ہے. بیجنگ چائنا اور برلن جرمنی سے کتنے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہمارے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہو, یہ میں نے صرف ڈیزائن کیا ہے این پی ایرے کو یوز کر کے. نم پائی کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اب اس کو ہم نے کرنا ہے سپلٹ. ٹھیک ہے. سٹی والے ڈیٹا کو. اینڈ اف وی وانٹ ٹو سیپریٹ لاہور اینڈ پاکستان ان سیپریٹ کالمس تو ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو دیکھتے ہیں. میں سٹی لکھوں گا. سٹی کے بعد ڈبل 2 ڈائمینشنل ہم نے چینج کرنی ہے. پہلے کو ہم نے کہہ دینا ہے سٹی, پہلا کالم جو ایڈریس کا ہے. ٹھیک ہے. ایڈریس کو سپلٹ کرنے لگے ہیں. کوما دوسرے کو ہم کہیں گے کنٹری. یہ ہو گئے ہمارے پاس نئے کالم. نئے کالم لگانے کے بعد ایکول ٹو لگانا ہے آپ نے. یہ 2 میں نے کیوں لگائی ہیں کیونکہ میں نے 2 یہاں پہ کالم سے وہ یوز کیا ہے. میں پھر سے لکھوں گا سٹی. سٹی کے اندر کیا چینجز کرنی ہے, ADDRESS جو ایگزیکٹ اسپیلنگ ہے اس کالم کے, اس کو میں نے اٹھایا, میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. کرنے کے بعد .str.split مطلب اسٹرنگ کو سپلٹ کرنا ہے. یہ اسٹرنگ تھی نا. ٹھیک ہے. اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں انفو فنکشن کے ساتھ. یہ اسٹرنگ تھی, اس کو ہم نے کیا سپلٹ. سپلٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جو سیپریٹر ہے وہ لگائیں گے. ہمارے پاس یہاں پہ سیپریٹر ہے کوما, تو میں یہاں پہ کوما لگا دوں گا. کوما کے بعد میں نے ایک اسپیس بھی دی ہوئی ہے, اگر آپ غور کریں تو میں وہ بھی ڈال دوں گا. کوما اسپیس ڈال دی. پھر ہم نے اس کو کرنا ہے ایکسپینڈ ایکول ٹو ٹرو.
ठीक है, मतलब ये कि ये वाला कॉलम पकड़ो, कोमा कोमा जहाँ पे है वहाँ से इधर वाली लेफ्ट वाली चीज़ को अलहदा कर दो, राइट वाली चीज़ को अलहदा कर दो। तो लेफ्ट वाली अलहदा करके किस में डालनी है, सिटी में, राइट वाली कंट्री में। ठीक हो गया। एक्सपैंड करने का मतलब है इसको फैला दो। लेट्स सी कि अब क्या बनता है इसका। मैं इसको सिटी को दोबारा चेक करता हूँ करने के बाद, तो आप देखें कि हमारे पास सेम सिटी का डेटा सेट था, हमने उसको अपडेट किया, एड्रेस को स्प्लिट करके सिटी एंड कंट्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्प्लिट करते हैं वेरिएबल्स को। इसको हम फीचर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं कि हमने नए फीचर डिज़ाइन करने होते हैं बेस्ड ऑन दी डिफरेंट थिंग्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब होता यह है कि अक्सर टाइम स्टैम्प्स हमारे पास आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के अंदर आती हैं, उनको स्प्लिट करते हैं। तो आप यहाँ पे वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो उन्होंने वहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर 5वीं चीज़ पे आते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग यानी कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, कन्वर्जन करनी है डेटा टाइप की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास डेटा टाइप जो सिटी, इसी चीज़ को लेते हैं, .info ये लिखते हैं। तो आप देखें मेरे पास जो डेटा टाइप आ रही है ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, सभी की ऑब्जेक्ट आ रही है, एड्रेस की, मेल्स की, फीमेल्स की, सिटी की और कंट्री की। ठीक है, अब हमारे पास जो मेल्स और फीमेल्स हैं ये दोनों तो हमारे पास न्यूमेरिक नहीं है, यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स चेक करें, और बाकी हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, मतलब ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। तो इसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, पहले को तो हमने इंटीजर में करना है, टू कन्वर्ट इनटू एन इंटीजर। इंटीजर में कैसे करना है, आपने सिंपली डेटा सेट का नाम, उसके बाद मेल्स, ठीक है, मेल्स को कन्वर्ट किया, और हमने करना है फीमेल्स को, ये 2 को कर दिया क्योंकि हमने डबल यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये इस तरह करने के बाद इसको इक्वल टू करेंगे और ये सारी चीज़ें दोबारा लिखेंगे कॉपी करके, और इसको डॉट एज टाइप, फिर इसके अंदर हम लिख देंगे int। ठीक है, तो ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, city.info दोबारा रन करता हूँ यहाँ पे। तो आप देखें कि ये हमारे पास दोनों इंटीजर 32 में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर 64 में करने हैं तो यहाँ पे करके देख लें, अगर कन्वर्ट होते हैं तो 64 में हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो 64, 32, 8 बिट क्या होते हैं, ये स्टोरेज कैपेसिटी होती है या एक टेक्निक है स्टोर करने के लिए, जिसकी मैंने असाइनमेंट पाइथन के चिल्ला में दी थी और बहुत सारे लोगों के आंसर्स भी आए थे। यू कैन एक्चुअली सर्च ऑन विकीपीडिया और अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर तो आप क्या करेंगे, मैं सेम सारी चीज़ें उठाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इनटू ए स्ट्रिंग करता हूँ, यहाँ पे सिटी के साथ हमने करना था सिटी, एंड यहाँ पे हमने सिटी और कंट्री के कॉलम को हम कन्वर्ट करते हैं जनाबे वाला एक स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपने str लिखना है, दैट्स इट। लुक, इतना सा काम है, और इसने कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे स्पेलिंग कोई गलत है, देखा, सिटी का सी बड़ा है, इसका भी सी बड़ा है, इसका भी सी बड़ा है और इसका भी सी बड़ा है। तो आप देखें कि मैंने क्या किया, उनको कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे एरर आ रही है कि ऑब्जेक्ट ही है दोनों। ठीक है, अब ये आपकी असाइनमेंट है कि वाई द info d type is not changing। ठीक है, आपने ये चीज़ को हल करके मुझे बताना है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन के अंदर इसका स्ट्रिंग में आंसर आ जाए। ठीक हो गया जनाब, ये छोटी सी असाइनमेंट है, बड़ी इजी है, आप इजीली कर लेंगे। ठीक हो गया। एंड अगर आपने बूलियन में करना है तो आप क्या करेंगे, एज टाइप में बूल लिख देंगे। ठीक है, बूल में लिख देंगे। अगर आपने इसको करना है फ्लोट में तो यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे एज टाइप के अंदर। ठीक है, ये बूलियन और फ्लोट क्या होते हैं ये आपको पता है अच्छे तरीके से, और आप इस तरीके से इनको चेंज कर सकते हैं। सही हो गया। फिर अगर डेट एंड टाइम में करना है तो आप उसके लिए फार्मूला डिफरेंट देख सकते हैं जो मैं आपको बता दूंगा। देन वी विल गो टू द स्टेप नंबर 6 जिसको हम बोलते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स। समरी स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, सिंपल फंक्शन df डॉट डिस्क्राइब, दैट्स इट। लें जी,
آپ کے پاس ساری سمری آ گئی. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آبجیکٹ ڈسکرائب لگا دیا, بریکٹ لگانا نہ بھولیں. تو آپ کے پاس جتنے نومیریکل کالم ہیں نا ان کی سمری آ گئی اسٹیٹسٹکس کی. ٹھیک ہے, کیا ان کا کاؤنٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے جس کا کاؤنٹ کم ہے اس کا مطلب اس میں مسنگ ویلیوز ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر مین آ گیا, پھر اسٹینڈرڈ ایویشن آ گئی, منیمم آ گیا, یہ ساری چیزیں آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ڈسکرائب کر کے آپ ساری اس کی سمری اسٹیٹسٹکس لے سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. یہ تو ہم نے لے لی. پھر اسٹیپ 7 میں ہم کیا کرتے گے, سمری اسٹیٹسٹکس کے بعد ہم ویلیو کاؤنٹ لیں گے آف اے اسپیسیفک کالم. ٹھیک ہے, ویلیو کاؤنٹ لیں گے آف اے اسپیسیفک کالم اگر آپ نے لینا ہو. مطلب فار ایگزامپل میں نے ڈی ایف ڈاٹ ایج, یہ بھی ایسے بھی کر سکتے ہیں, لیٹس سی ویلیو ڈاٹ counts, let's see if it works. Error, I was expecting this. آپ ایج کے کالم کو ایج کے کالم کا کاؤنٹ چیک کرتے ہیں کہ کتنے ہیں. وی بڑا تو نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے. کاؤنٹس ڈی ایف ایج ڈاٹ ویلیو انڈرسکور, یہاں پہ انڈرسکور ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپیسیفک ویلیو کا کاؤنٹ کتنا ہے. ایج, لینتھ 88, ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں گی کہ کس کا کتنا کاؤنٹ ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ سیکس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میل اتنے ہیں, فیمیل اتنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب میں نے ایج کیا تھا تو اگر کسی کی 30 ایئرز ایج ہے تو اس کے کتنے نمبر ہیں. ٹھیک ہے, 24 کے کتنے کاؤنٹ ہیں, 22 ایئرز اولڈ کے کتنے ہیں, 18 کے کتنے ہیں. تو یہ ساری ہمارے پاس آ جائے گی. اب یہاں پہ اگر کلاس کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فرسٹ کلاس میں کتنے لوگ ہیں, تھرڈ میں کتنے تھے اور سیکنڈ میں کتنے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح یہ ہمیں ویلیو کاؤنٹ دیتا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے یونیک ویلیوز کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر یونیک ویلیوز کون کون سی ہیں اسپیسیفک کالم کے اندر. ٹھیک ہے, اگر میں اسی کو یہاں پہ اس طرح لکھ کے ڈاٹ یونیک ایک فنکشن ہوتا ہے وہ لگاؤں تو یہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ 3 قسم کی یونیک ویلیو ہے. لیکن اگر ان کا میں نے یونیک ویلیوز کا کاؤنٹ دیکھنا ہے تو میرے پاس یہ آئے گا. ٹھیک ہے, ویلیو کاؤنٹ آف اسپیسیفک ویلیو, اور یہاں پہ فائنڈنگ یونیک ویلیوز ان اے کالم یا سیریز. تو آپ نے اس طریقے سے اس کو دیکھ لینا ہے. کیوں انفارمیشن امپورٹنٹ ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا تھرڈ کلاس میں زیادہ لوگ تھے, فرسٹ میں کم تھے اور سیکنڈ میں درمیانے تھے. ٹھیک ہے, فرسٹ میں تھے لیکن سیکنڈ میں درمیانے تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیل وتھ ڈپلیکیٹس. ٹھیک ہے, ڈپلیکیٹس کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ ہے ہمارا اسٹیپ نمبر 8. اس کے لیے آپ کو پہلے تو ڈپلیکیٹس فائنڈ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, میں فار ایگزامپل یہاں پہ ایک سمپل سی ڈی ایف ڈاٹ ہیڈ کر کے, بلکہ اس کو ڈی ایف ڈاٹ سیمپل, اس کے اندر ٹوٹل 10 سیمپل لیتا ہوں رینڈملی. تو یہاں سے اگر میں ڈی ایف کے اندر ایمبارک ٹاؤن از ایکول ٹو کوئنز ٹاؤن سے اگر اس کالم کے اندر جو کوئنز ٹاؤن سے موو کیا ہے اس کو چیک کرنا ہے تو میں کیا کروں گا, لیٹس سی. تو یہاں پہ صرف وہ ڈیٹا میرے پاس آ جائے گا جو کوئنز ٹاؤن والا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اکثر ڈیٹا سیٹ کے اندر آپ کے پاس ڈپلیکیٹ ویلیوز آ رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئنز مین ٹاؤن سے مین تھرڈ اور اس کی سیم ویلیوز ہیں, مطلب ایج بھی اس کی سیم ہے, فیئر بھی سیم ہے اور سارا کچھ سیم ہے, تو ان کو آپ نے ریموو کر دینا ہے. ٹھیک ہے, جس کی ساری کالم مطلب 5 نمبر رو جو ہے وہ 6 کے ساتھ سیم میچ کر رہی ہے ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو ریموو کر دینا. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے, اکثر ڈیٹا میں جب ڈپلیکیٹس ہوتے ہیں تو وہ آپ کی میموری کو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. مطلب یہ سیم اگر رو نمبر 5 3 سے 4 دفعہ سیم سارے پیرامیٹر آتے ہیں تو اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا آپ کے ڈیٹا کے اندر. تو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اور یہ ہمیں کیا بتائے گا, یہ ہمیں بتائے گا کہ اونلی پیپل جو کوئنز ٹاؤن سے موو کیے تھے. ٹھیک ہے, ٹائٹینک کے اندر. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس طریقے سے حل کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ میں ایک چیز مس کر گیا پیچھے, اور انٹینشنلی میں نے مس کی کیونکہ آپ کو بتانا تھا ڈپلیکیٹ کے ساتھ ہم نے یہاں پہ نل ویلیوز کو دیکھا تھا کہ کون کون سی نل ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے, اب اسی کو جب ہم نے ڈپلیکیٹ کو ٹریٹ کرنا ہے نا
यहाँ पे डील विद डुप्लीकेट्स, इसमें मैं लिख देता हूँ एंड और नल वैल्यूज़। आपने नल वैल्यूज़ और डुप्लीकेट्स के साथ डील करना है। आपको पता है लॉग यहाँ पे आपने किस तरह करनी है, मीन रिप्लेसमेंट है, मीडियन रिप्लेसमेंट है और डिफरेंट किस्म के अदर मेथड्स हैं, ठीक है। और डुप्लीकेट्स को सीधा सीधा आपने रिमूव कर देना होता है। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। एंड देन हम चलते हैं हाइपोथेसिस की तरफ, स्टेप नंबर 9, जिसे हम बोलते हैं चेक द नॉर्मेलिटी, कि नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपली कोई ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, SNS डॉट हिस्ट प्लॉट बनाना है। किसका, कोई भी एक कॉलम ले लें, DF, इसके अंदर एज का फॉर एग्जांपल बना लेते हैं। तो ये हिस्ट प्लॉट हमें बता देगा कि अच्छा नॉर्मल है ये डाटा। फिर हम यहाँ पे अगर मैं सारे के सारे DF का ही बनाता हूँ, लेट्स सी क्या बनता है। थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा इसका। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जितना भी डेटा है ना, कोशिश होगी कि उसका सारे के सारे के हिस्ट प्लॉट बन जाए। लेकिन मुश्किल ये होती है कि अक्सर आपके पास जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसके हिस्ट प्लॉट बना के आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर डेटा सेट, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे टाइम भी लग सकता है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के अगर प्लॉट आपके पास बनेंगे ना हर एक कॉलम के, तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको दिखाने का ये मकसद था। आपने क्या करना है, सेपरेट बनाने हैं। एज का बना लिया, ठीक है। एज का DF, एज आपने लिख दिया। अगर आप यहाँ पे ह्यू लिखें इज़ इक्वल टू, इसके अंदर कर दें सेक्स, तो आप देखेंगे कि आपको एक एरर आ रही है। यहाँ पे इसका एज का DF common data is equal to DF. Let's see. Hist plot got multiple value for argument. यहाँ पे था एक कॉलम कलर, नहीं, हिस्ट प्लॉट, लेट मी सी। यहाँ पे एक चीज़ थी जो मैं शायद मिस कर रहा हूँ कि हमने अगर दो चीज़ों का आपस में बनाना हो हिस्ट प्लॉट तो, ओ आई सी, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है। लेट्स सी अगर बनता है, नहीं बन रहा। तो आप ऐसा कीजिएगा, इस पर ट्राई कीजिएगा कि हाउ टू मेक हिस्ट प्लॉट फॉर 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स फॉर ए कॉन्टिन्यूस 1। तो आपने ये करना है कि गूगल से चेक करना है कि आपने यहाँ पे एज को सेक्स के साथ कैसे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास आ रहा है हिस्ट प्लॉट किस चीज़ का, एज का। इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये एज का आ गया मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे सेक्स के साथ इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या, किस तरीके से आप बना सकते हैं हिस्ट प्लॉट, मतलब मेल का अलहदा और फीमेल का अलहदा, ठीक है। ये एज का ही बना है अभी भी, ठीक है। सेक्स का नहीं बन सकता क्योंकि सेक्स जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है। तो आप इस तरीके से, कहने का मकसद ये है कि आपने जो मेल्स हैं उनकी एज का अलहदा बनाना है और फीमेल्स का अलहदा बनाना है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हिस्ट प्लॉट बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, इसी के अंदर ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही एज डॉट एग्रीगेशन हमने करनी है स्क्यू की और कर्टोसिस की, और उसको ट्रांसपोज कर देना है। चलिए मैं ट्रांसपोज का फंक्शन पहले रिमूव करता हूँ। तो ये देखें आपके पास इस तरीके से आ रही है चीज़। मैं ट्रांसपोज का लिख देता हूँ तो इस तरीके से आ रही है। दैट मीन्स कि इट डजेंट मैटर कि आप ट्रांसपोज करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। ये देखें, तो सिंपली ये लिखने का मकसद ये होता है जब आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो वैसे रोज़ में ना आए बल्कि कॉलम्स के अंदर आएँ। ट्रांसपोज एक्सेल के अंदर जब आप ऐसे कॉपी करते हैं उसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा। स्क्यू इसकी इतनी है, कर्टोसिस इतनी है। इसका क्या मकसद होता है, कैसे आपने देखना है, ये आपको पहले हम बता चुके हैं डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर। तो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल, लेकिन हम यहाँ पे
نارمل ڈسٹریبیوشن کے لیے باکس پلاٹ بھی بنا کے دیکھتے ہیں. باکس پلاٹ بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سمپل سا طریقہ ہے, ڈی ایف اس کے اندر ایج کا باکس پلاٹ بنانا ہے تو اس طریقے سے بن جائے گا. میں اکثر ان کے کلر چینج کر دیتا ہوتا ہوں کیونکہ کلر جو ہیں مجھے ڈفرینٹ قسم کے زیادہ پسند لاتے ہیں. ریڈ آ گیا, بلو کر لیں, تو آپ اس طریقے سے اپنے ڈفرینٹ کلرز رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیک کر لیا. اس کے بعد آپ نے کو ریلیشن ڈرا کرنا ہے. کو ریلیشن ڈرا کرنے کے لیے اسٹیپ 10. یہ کو ریلیشن آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ڈیٹا میں ڈفرینٹ ویریبل کس طریقے سے موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں صرف پچھلی ویڈیو والے اسکرپٹ یہاں پہ اٹھاؤں گا. کو ریلیشن کور کر لیا, ڈی ایف ڈاٹ کو ریلیشن ڈی ایف پہ لگایا, میتھڈ اس کا پیئرسن رکھا اور کور کو ہم نے یہاں پہ دیکھا. یہ ہمارے پاس کو ریلیشن آ گیا ڈفرینٹ چیزوں کا. نیگیٹو ہو تو نیگیٹو کو ریلیشن ہے, پازیٹیو ہو تو پازیٹیو ہے, زیرو ہو تو نو کو ریلیشن. کو ریلیشن کا مطلب ہے کہ ایک چیز کے بڑھنے سے کیا دوسری بڑھ رہی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ایج کے بڑھنے یا کم ہونے سے ظاہری بات ہے ایج تو بڑھ ہی رہی ہے, دونوں سیم ہے نا, تو ایج بڑھے گی تو ایج تو بڑھے گی. ٹھیک ہے, فیئر بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ تقریباً 9% کو ریلیشن ہے اس کا بڑھنے کا, تو اتنا کچھ زیادہ نہیں بڑھ رہا. اڈلٹ میل کی ایج بڑھنے سے اڈلٹ میل کا کاؤنٹ بڑھ رہا ہے تو 28 ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ اس کو ریلیشن کو نکالتے ہیں. اس کو ہم کلرز میں بھی شو کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہیٹ میپ کے اندر. یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا. اس کے بعد ہم ان کے پیئر پلاٹ بھی ڈرا کر سکتے ہیں کو ریلیشن کا, جس میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن پیئر پلاٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو مطلب اس طرح کی کافی چیزیں آپ پرفارم کر سکتے ہیں کو ریلیشن کے اندر, جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا. میں آپ کو یہاں سے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو دکھا دیتا ہوں. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. یہاں پہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے میرے اسکرپٹ کے ساتھ. تو ہمارے پاس اگر اس طرح لائن آئے گی 2 پیرامیٹرز کی تو اس کو ہم پازیٹیو کو ریلیشن کہتے ہیں, اس کو تقریباً نیوٹرل, اور یہ نیگیٹو کو ریلیشن ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کو ریلیشن کو اگر اس طریقے سے میں اسی کو اٹھا کے لگاؤں یہاں پہ, تو آپ کے پاس کو ریلیشن آ جائے گا اس طریقے سے کلرز کی ویلیو کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ اس طریقے سے کو ریلیشن ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب ان چیزوں سے آپ کو انفارمیشن کیا ملی, چلیں اب اس کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس آ گیا ڈیٹا, آپ نے لوڈ کیا, ٹھیک ہو گیا. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں, میں خود کو تھوڑا سا بڑا کر لوں یہاں پہ تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں. دوسرا اسٹیپ ہے کہ ہم نے ڈیٹا کی شیپ چیک کرنی کہ کتنی روز ہے کتنے کالمز ہیں. یہ ہمیں کیا بتاتا ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یار آپ کے پاس کمپیوٹر انف ہے, آپ اس پہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے, مطلب اگر یہاں پہ فار ایگزامپل 1 کروڑ یا 10 ملین روز ہوں تو آپ کیا کریں گے, آپ ڈائریکٹلی انالیسس تو نہیں نا کریں گے. تو یو ہیو ٹو ایکچولی تھنک اباؤٹ یوٹیلائزنگ دا میموری آف یور پی سی. ٹھیک ہے, تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سمپلی ڈیٹا فریم کا سیمپل لے لیں. وہ کیسے لینا ہے؟ اب میں نے ڈیٹا سیٹ یہاں پہ لوڈ کیا. ٹھیک ہے, اس کی شیپ دیکھی, یہاں پہ آ رہی ہیں فار ایگزامپل لاکھوں میں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں, 1000 کا سیمپل لے لیں. وہ کیسے لینا ہے, میں یہاں پہ ڈی ایف از اکول ٹو ڈی ایف ڈاٹ سیمپل, اس کے اندر 1000 لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, لیں جی, یہ میرے پاس ڈی ایف کا ڈیٹا فریم یہاں سے اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس طریقے سے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ تو اس وجہ سے پہلا سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے شیپ کا. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر شیپ ڈفرینٹ ہے تو آپ نے اس کو سیمپل لے لینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے کے سارے پہ انالائز کرنا ہے. جب سیمپل لے لیں, اپنا کام سارا کمپلیٹ ہو گیا, دین سیمپل کو ریموو کر دیں اور سارے پہ سیم سارا اسکرپٹ رن کر دیں, کیونکہ آپ پھر بیٹھے بھی رہیں گے تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی کام ہوتا جائے گا. سیکنڈ, ڈیٹا اسٹرکچر کیوں ضروری ہے؟ اکثر ڈیٹا سیٹ کے اندر ہم جب کوئی کمانڈ رن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا جو نومیریکل کالم ہے وہ آبجیکٹ میں کنورٹ ہوا ہوتا ہے, جس سے نہ تو اس کی نارمیلٹی کا پتہ لگتا ہے, نہ کوئی پلاٹ ڈرا ہو رہے ہوتے ہیں, نہ وہ کوریلیشن کے اندر آ رہا ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو ٹائپ کاسٹ دیم. ٹھیک ہے, پھر ہم نے جب ٹائپ کاسٹنگ کرنی, کنورژن کرنی ڈیٹا اسٹرکچر کی, دین وی کین ڈو اٹ. پھر فائنڈنگ مسنگ ویلیوز. مسنگ ویلیوز کیوں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے؟ اکثر مسنگ ویلیوز کے ہونے کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا نارمل نہیں رہتا, یا مسنگ ویلیوز کو ریموو کرنے سے آپ کے مین, میڈین اور موڈ پہ بڑا فرق پڑتا ہے, جس سے آپ کے مشین لرننگ کے الگوریتھم کی ایفیکیسی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یار آپ لوگوں نا محنت نہیں کر رہے, نہیں پڑھ رہے. 2x کی سپیڈ پہ آپ لوگوں نے مجھے چلایا ہوا, میں تو ویسے بڑا تیز بول رہا ہوں. تو 2x کی سپیڈ پہ چلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سننے والی بات ہے
پھر پرسنٹ کیلکولیشن کر لینی ہے کہ کتنے پرسنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ اس کو میں رن کرتا ہوں دوبارہ, اگر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میرے پاس 19% مسنگ ویلیوز ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں مسنگ ویلیوز کو ریموو کر کے اپنے ڈیٹا کو یوٹیلائز کر سکتا ہوں. ڈپینڈس کہ اس پیرامیٹر کا کتنا امپیکٹ ہے میرے ڈیٹا انالیسس پہ, رادر دین اگر مور دین 50 یا 100 کے قریب قریب مسنگ ویلیوز ہیں تو وہ پورے کا پورا کالم ہی ریموو کر دوں گا, ادروائز ریزلٹس وڈ ناٹ بی ریلائیبل. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پرسنٹ کیلکولیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کالم ریموو کرنا ہے یا روز ریموو کرنی ہے. کالم کا مطلب ہے کہ پورا ڈیک اڑ گیا, روز کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں پہ مسنگ ویلیوز تھی وہ روز ریموو ہو جائیں گی, ایج لیکن رہے گی. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ 177 انسٹینسز سارے کے سارے ریموو ہو جائیں گے اس میں سے. دین پھر سپلٹ کرنے آپ نے ڈفرینٹ ویریبلس کو, جس کو فیچر انجینئرنگ بولتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے میں نے آپ کو بتائی کہ آسان ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہوں کہ پاکستان میں رین فال کا ڈیٹا لیں ڈفرینٹ سٹیز کا, ٹھیک ہے, اور اس کو کمپیئر کریں جرمن کے ڈفرینٹ سٹیز کے ساتھ. اگر آپ کے پاس ڈیٹا اس طریقے سے آ رہا ہے رین فال کا, تو آپ کیا کریں گے, سٹی اور کنٹری کو سیپریٹ کریں گے, تاکہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سٹی وائز آپ میپ ڈرا کریں تو آپ اس پہ تو نہیں نا ڈرا کر سکتے, یو ہیو ٹو گو ود دس کالم دین. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. دین انفارمیشن کیوں ضروری ہے, یہ آپ کو بتاتی ہے کہ ٹائپ کاسٹنگ میں کون کون سی چیزیں کرنی ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انٹیجر ضروری ہے تو اس کو انٹیجر میں کر لینا ہے. اگر آپ کو دوسری کو تیسری چیزیں ضروری ہیں, فار ایگزامپل اسٹرنگ, بولین اور ادر آپریٹر ضروری ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں, فلوٹ وغیرہ, تو آپ اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو فردر فیوچر میں ہیلپ کرنے والی ہیں. پھر آپ نے سمری اسٹیٹسٹکس دیکھنی ہے کہ اچھا اس کی رینج کیا ہے, مطلب منیمم یہ ہے, ٹھیک ہو گیا, اس کی ویلیو, ایج منیمم ہے 0.42, مطلب کہ کوئی بچے جو ہے نا وہ تقریباً 5 ماہ سے اسٹارٹ ہوتی ہے ایج ٹائٹینک کے اوپر, اور میکسیمم 80 سال کا بوڑھا ہے. تو آپ کے پاس ایک پوری رینج آ گئی کہ لے بھائی کشتی کے اوپر نا ہر ایج کا بندہ سوار تھا. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ نے انالیز کر لیا نا خود سے. وہ جو منطق ہے کہ آپ بتائیں کہ ٹائٹینک کی کشتی میں کون کون سوار تھا, کتنی عمر کے بچے تھے, بندے تھے یا عورتیں تھیں, تو آپ کہیں گے یہ ہے. پھر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اچھا سب سے زیادہ کتنی ایج کے تھے, تو آپ نے بتانا ہے کہ بچے جو تھے نا تقریباً 20 کے قریب تھے, پھر 28, پھر یہ کوارٹائلز آ جائیں گے پھر اس کے. ٹھیک ہو گیا, لیکن زیادہ جو ہیں وہ اینڈ والے میں تھے. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح اگر آپ سے پوچھے کوئی اچھا یہ تو ٹھیک ہے ایوریج ایج کیا تھی, تو وہ مین ہے. تو اس طرح آپ ڈیٹا سے سینس بناتے ہیں. دیٹس وٹ میک یو اے ڈیٹا سائنٹسٹ. وہ چیز ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں بناتی کہ آپ نے سارے اسٹیپ کر لیے پائتھن میں, دیٹس اٹ. نہیں, یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ. ٹھیک ہو گیا. اینڈ دین ویلیو کاؤنٹ. آپ نے یہ تو پتہ کر لیا کہ ایج میں یہ ساری چیزیں تھیں. اگر آپ کے پاس کیٹیگوریکل ویریبل ہے, فار ایگزامپل کلاس, تو کلاس کے اندر کتنی قسم کی کلاسز تھیں اور ان کے نمبر کیا تھے. کتنی قسم کے کلاسز تھی, اس کے لیے یونیک کا فنکشن ہے, 3rd, 1st اینڈ 2nd, 3 قسم کی کلاسز تھی اس میں. یہاں پہ نمبر بھی آ گیا. ٹھیک ہے, 3 آبجیکٹ قسم کی کلاسز تھی. کون کون سی, 1st, 2nd اینڈ 3rd. کیٹیگریز کیا تھی کلاسز کی, پہلی چیز. اینڈ دین اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو کہ اچھا کلاس کے اندر 3rd کتنے نمبر ہیں اور 1st کے کتنے نمبر ہیں یا کاؤنٹ ہے, اور 2nd کا, تو آپ یہ والا فنکشن یوز کر لیں گے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر میں نے 3rd کلاس پہ انالیسس کرنا ہے تو میرے پاس 500 کے قریب ریزلٹس ہیں, آبزرویشنس ہیں. اگر میں نے فرسٹ کلاس پہ کرنا ہے تو 216 ہے, اگر 2nd پہ کرنا ہے تو اتنی ہے. دیٹ آلسو مینس کہ جب آپ 1st, 2nd اینڈ 3rd کلاس کو آپس میں کمپیئر کریں گے تو ریلائبلٹی 3rd کلاس کی زیادہ ہوگی ریزلٹس پہ, 1st کی تھوڑی میڈیم ہوگی اور 2nd کی سب سے کم ہوگی. کیوں, اس کے انسٹینسز کم ہیں. جتنا ڈیٹا زیادہ ہوتا ہے اتنی ریلائبلٹی آپ کی ڈیٹا پہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہیں. اس وجہ سے ویلیو کاؤنٹ کا ضروری ہے ہونا. دین اگر آپ نے کوئی ایک اسپیسیفک کالم کی ویلیوز نکالنی ہے, مطلب میں کہوں کہ صرف وہ بندے ٹائٹینک کے ڈیٹا میں ہیں جو کوئنسٹان سے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے, یہ والا فنکشن یوز کریں گے اور آپ کو ان کا ڈیٹا مل جائے گا. اینڈ دین ایکچولی یو کین assign this a data frame, جس کو میں کہتا ہوں QE_town is equal to this, اور آپ سارا انالیسس کوئنس ٹاؤن والوں کے اوپر کر سکتے ہیں, ٹائٹینک میں جتنے کوئنس ٹاؤن کے تھے. سمجھ آئی بات کی. جب آپ ایسا انالیسس کریں گے تو آپ کو صرف وہ آئے گا. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ آپ سبھی نے سوٹ پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے فیصل آباد سے سوٹ لیے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل سٹی ہے, تو آپ کہیں گے میں نے. پھر کچھ کہیں گے نہیں میں نے لاہور سے لے, کوئی کہیں گے کوئی کراچی سے, کوئی کہیں سے, کوئی کہیں سے. تو اگر میں چاہوں کہ صرف میں نے
उन बंदों का एनालिसिस करना है जो फैसलाबाद से सूट लिए हैं, तो मैं उस कॉलम को इक्वल टू ये रख के इसका सबसेट बना लूँगा, तो फिर इसको आगे मूव करूँगा. अब हो सकता है कि मैंने सिर्फ एक बंदा लेना हो फैसलाबाद वाला, ठीक है, या 10 लेने हो, तो मेरे पास 100 हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये सारे चुन के उनका सैंपल ले लूँगा, ठीक है, जिससे डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे या डेटा इक्वल हो जाएगा. इसी तरीके को हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि इन सभी को अगर हमने सेम करना है ना एनालिसिस के लिए, तो हम क्या करेंगे, सभी का 100 का सैंपल ले लेंगे, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे. फिर इनकी डाटा का वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फिर एनालिसिस का मज़ा आएगा. जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हर चीज़ में तकरीबन सेम हो. अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन इसका वेट डिफरेंट हो जाएगा, जिसको हम स्टैट की ज़ुबान में बाद में देखेंगे. फिर हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है. क्यों? क्योंकि हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करने हैं. एज अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर टी टेस्ट लग सकता है, सेक्स मेल और फीमेल के साथ, ठीक है. अगर नहीं स्टैंडर्ड नॉर्मल तो हम टी टेस्ट नहीं लगा सकते. अनोवा, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, सारे इन पे डिपेंड करते हैं कि आपने क्या डिफ्रेंशिएशन बतानी है. अगर आपसे कोई पूछ ले कि मर्द ज़्यादा थे या औरतें ज़्यादा थीं किसके अंदर, टाइटैनिक के अंदर, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे जब आपको यही नहीं पता कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं. क्योंकि पैरामेट्रिक की एक और लाइन होती है टेस्ट की और नॉन पैरामेट्रिक की और होती है, जो बड़ी डिटेल में हमने स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स में बताई हुई हैं. ठीक हो गया. एंड देन यहाँ पे आपने कर्टोसिस एंड स्क्यू चेक करनी, जो नॉर्मेलिटी को शो करती है. ठीक है. स्क्यू का मतलब है कि डेटा बिल्कुल फ्लैट है. स्क्यू का मतलब है कि किस साइड पे स्क्यूड है डेटा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपको पता होना चाहिए. कर्टोसिस है कितना फ्लैट है या कितना उभरा हुआ है. ठीक हो गया. तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं. अगर मैं इसको एज की बजाय फेयर में करूं तो आप देखें कि इनकी कर्टोसिस और स्क्यू जो है वो कितनी चेंज कर गई है. अगर एज ही करूं तो ये डिफरेंट है. ये आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा. फेयर का ये लेफ़्ट स्क्यूड है. ठीक है. तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि क्लासेस डिफरेंट थी तो फेयर डिफरेंट था. आप देखें कि बहुत सारे लोगों ने कम फेयर पे किया है और बहुत कम लोगों ने ज़्यादा फेयर पे किया है. तो इस तरीके से इसकी स्क्यूनेस डिफरेंट है और कर्टोसिस भी डिफरेंट है. तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए. अदर देन दैट आप दूसरे टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेस्ट का बताया, और वो टेस्ट लगाने के बाद आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक हो गया जी. नॉर्मेलिटी चेक कैसे करनी है इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आपको कार्ड के अंदर आ रहा होगा. देन कोरिलेशन क्यों चेक करना है. हर एक न्यूमेरिकल वेरिएबल का दूसरे न्यूमेरिकल वेरिएबल पे इम्पैक्ट होता है जब आप एक डेटा लेते हैं किसी सेम पॉपुलेशन से, उनके सैंपल का. क्यों? क्योंकि जो मेल एंड फीमेल हैं, ज़ाहिर बात है उनकी एज आपस में हम कोरिलेट कर सकते हैं, या एज और फेयर को कोरिलेट कर सकते हैं. ठीक है. अब इन सभी पैरामीटर्स को आप सबसेट करके भी देख सकते हैं. जैसा कि मैंने यहाँ पे कोरिलेशन पूरे के पूरे सेट का लगा दिया. आप क्या कर सकते हैं, आप डेटा 1 एंड डेटा 2 को भी कर सकते हैं. वो क्या है कि आप सिंपली कहें कि मेल वर्सेस फीमेल का कोरिलेशन क्या है. ठीक है. ये आपकी असाइनमेंट भी आपने मुझे भेजना है कि मेल की एज का फीमेल की एज से क्या कोरिलेशन है. इसी तरीके से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास की एजेस का आपस में क्या कोरिलेशन है. इसी तरीके से आपने फेयर का कोरिलेशन निकालना है. ये सारे डिफरेंट किस्म की सब डिवीजन करके आपने मुझे असाइनमेंट्स में भेजनी है. देन हीट मैप से हम देख सकते हैं कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि ज़ीरो है. अगर ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये कलर यहाँ पे आएगा. अगर आपका ज़्यादा डार्क है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है, लाइट है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है. ठीक है. तो इसी तरीके से ये भी आपको कोरिलेशन बनाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स बताता है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता है किस चीज़ की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. तो अगर नॉर्मल हो तो ठीक है, अदरवाइज ये इस तरीके से लगता है. और ये हमने कूलवॉर्म कलर मैट्रिक्स देखा. यहाँ तक अगर आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की सारी समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इन पाइथन विद टॉप 10 स्टेप्स इन कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल. ये लिखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं. मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे और भी पेस अपनी इंक्रीज़ करनी चाहिए. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो मुझे 10 के 10 स्टेप्स के नाम ऑडियो मैसेज में टेलीग्राम पे ज़रूर भेजिए. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं इसको सब्सक्राइब कर दें. और अगर आप मशीन लर्निंग के चिल्ला, जिसमें हम 40 दिन में पूरे के पूरा मशीन लर्निंग सीखने वाले हैं पाइथन से, और ऑलरेडी हम सीख भी रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेट से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं. टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और देखना ना भूलिए अगली वीडियो जो बहुत जल्द आ रही है. अल्लाह निगहबान. अस्सलाम वालेकुम.